الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ المرسلات. یہ پارہ نمبر 29 کی سب سے آخری سورت ہے، سورہ مرسلات. یہاں اللہ تعالیٰ 5 آیتوں میں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بے شک قیامت واقع ہونے والی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قیامت کنفارم آئے گی، میں اور آپ اس کی تیاری کریں. بس دیکھیے اللہ تعالیٰ کس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو پیچھے پیچھے ہوا چلتی رہتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہوا چل کے رک جانا، عرفا کا معنی چلتے رہنا. جو ہوا چلتے رہتی ہے اللہ اس کی قسم کھاتی ہے. جو ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے اللہ اس کی قسم کھاتی ہے. یہاں پر والمرسلات عرفا، قسم ہے ہوا جو ٹھنڈی ہوا جو چلتے رہتی ہے. فالعاصفات، قسم ہے ایسی ہوا جو سخت ہوا ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، ایسی ہوا کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے. فالعاصفات عصفا، کیونکہ ہوا انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے. قوم عاد کو اللہ نے کہا کہ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. پورے قوم عاد کو اللہ نے ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا، پورے قوم عاد. وہی اللہ نے کہا کہ ہوا کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں. جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے یا گرم ہوا ہوتی، اس سے بچنے کے، ہوا کی شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ انسان کبھی ہوا کی وجہ سے بیمار بھی ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے. ہوا کی شر سے بچنے کے لیے جو مشہور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جو سکھائے ہیں، وہ مشہور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ ونعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اللہ اس ہوا میں جو شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے. اللہ اس ہوا میں جو خیر ہے جو مجھے دے دے، کیونکہ ہوا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں فالعاصفات عصفا، ایسی ہوا جو انسان کو برباد کر دے. والناشرات نشرا، کبھی آپ دیکھیں گے تیز ہوا چلتی ہے تو بادلیں ادھر ادھر جانے لگتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھرا دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے بادلوں کو، ادھر سے ادھر کر دیتی ہے بادلوں کو. اس ہوا کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد فالفارقات فرقا، ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جنہوں نے قرآن نازل کیا. یہ وہ قرآن ہے جس میں اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. کون لے کر آئے؟ فرشتے. ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں جو حق اور باطل کو جو نا لوگوں کے درمیان لا کے پیش کرتے ہیں. فالملقیات ذکرا، یعنی کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس وحی کو لاتے ہیں. کون لاتے ہیں وحی کو؟ جبرائیل علیہ السلام. اللہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذراً، یہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لا کر کس کے پاس دیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دین کی تعلیمات ہمارے نبی کو سکھاتے تھے. کیوں ایسا کیے جبرائیل امین؟ کیونکہ عذراً کئی لوگ یہاں ایسا نہ بولے کل قیامت کے دن اللہ مجھے اسلام ہی معلوم نہیں تھا، مجھے دین ہی معلوم نہیں تھا. لوگ یہ نہ بولے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کو اتار دیا. کل کو یہ نہ بولے کہ جو نا مجھے اسلام ہی معلوم نہیں تھا، دین ہی معلوم نہیں تھا، کوئی عذر پیش نہ کرے. اس وجہ سے اللہ نے دین کو اللہ نے نازل کر دیا. مشہور آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل بھی کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کل مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے اسلام کیا ہے معلوم نہیں تھا، توحید کیا ہے معلوم نہیں تھا. عذراً، کوئی عذر پیش نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ نذرا، تم اس قرآن کے دن سے لوگوں کو ڈراؤ. جو توحید پرست نہیں ہے، جو مشرک ہے، وہ کہاں داخل ہوگا؟ نار جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں انما توعدون لواقع، بے شک جو اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کے بارے میں وہ آنے والی ہے. یاد رکھیں قیامت آئے گی، ضرور آئے گی. اگر کوئی مسلمان قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کافر ہے. چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے،
لیکن وہ بولتا ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، وہ مسلمان کافر ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے نا آنے والی ہے. جب قیامت آئے گی تو ماحول کیا ہوگا اس وقت؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ جو ستارے جو نا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان پھٹ جائے گا پورا. کیوں پھٹے گا آسمان؟ تو بعد مفسرین نے کہا کہ فرشتے نکل کر آئیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے آئیں گے زمین پر تو آسمان پھٹنے لگے گا، یعنی کہ یہ آسمان جو نہ پھٹ جائے گا پورا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، آپ گھی جو ہوتا ہے، گھی کے نیچے جو تلچٹ ہوتا ہے، گھی کے نیچے جو چھتا ہوتا ہے، پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ چھتے کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، جو چھتا جو ہوتا ہے گھی کے نیچے، تیل کے نیچے، پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتے کی طرح بنا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا کر، دھول بنا کر اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے اس پہاڑ کو. جیسا کہ مفسرین ذکر کرتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس پہاڑ، جو بھی پہاڑ نظر آتا ہے اس کو دھول بنا کر اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے. اگر آپ وہاں جائیں گے بھی تو آپ کو کہیں نشان نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی چیز 1 سال 2 سال وہیں پر رہتی ہے، اگر وہ ختم کرے تو نشان تو رہتی ہے، لیکن یہ پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے وہاں کوئی نشان ہی نہیں رہے گا. جب آپ جا کر دیکھیں گے قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں کوئی نشان ہی نہیں رہے گا. ایسا رہے گا کہ گویا کہ وہ پہاڑ ہی نہیں تھا اس سے پہلے. پورے اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ختم کر دیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو روئی کی طرح بنا دیں گے، پھر ہوا میں اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اڑا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. تمام رسولوں کو کب جمع کریں گے؟ قیامت کے دن. کیوں جمع کریں گے؟ کیونکہ قوم والے کیا بولیں گے، قوم نوح کیا بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم والوں سے پوچھیں گے کیا نوح علیہ السلام نے تم کو دین کی دعوت دی؟ نوح علیہ السلام نے تم کو دین کی دعوت دیا ہے؟ تو قوم والے بولیں گے کہ نہیں اے اللہ، نوح علیہ السلام نے ہم کو دین کی دعوت دیا ہی نہیں، انہوں نے ہم کو توحید بتایا ہی نہیں. تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح، تم نے دین کی دعوت دیا ہے اپنے قوم والوں کو، دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ گواہی دیں گے، ہم لوگ گواہی دیں گے اے اللہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دیا ہے، ہم گواہی دیں گے. کیسے گواہی دیں گے ہم لوگوں کو کیسے معلوم ہے؟ سورہ نوح انا ارسلنا نوحا الی قومه، اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے. نوح علیہ السلام صبح شام دین کی دعوت دیتے تھے. وہی اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، کئی قرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُقِّتَت بھی پڑھتے تھے، کبھی اُقِّتَت واو کے ساتھ اُقِّتَت، اس طرح کئی قرات جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اللہ نے تاخیر کیا، قیامت کیوں لیٹ آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. لیکن جب قیامت آئے گی لِيَوْمِ الْفَصْلِ، قیامت فیصلے کا دن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. آج لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا پیسہ ہڑپ لیتے ہی چل جاتے ہیں، کسی کے پاس قرض لے لیے بس، دینے کا نام نہیں. لیکن قیامت کے دن فیصلے کا دن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. آج کئی لوگ جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، بس خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں پر ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا لیوم الفصل. بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حدیث مشہور ہے، سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لائیں گے، دونوں کے درمیان جو ہے نا فیصلہ کریں گے، حق کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو ماری تھی اس دنیا میں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے، کتنے لوگ ہی کسی کا زمین ہڑپ لیے، کسی کا پیسہ، کسی کا جائیداد، کتنے لوگ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کل قیامت کی فیصلہ کریں گے. وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، ویل بربادی ہے اس دن، قیامت کے دن کافروں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے. ویل عربی زبان میں بولتی ہیں کہ برباد کے معنی میں، جیسے کہ ہم اردو میں بولتی ہیں کہ تو برباد ہو جا. اللہ نے کہا کہ کافر تو برباد ہو جا، ایک معنی یہ ہے برباد ہو جا. دوسرا جو معنی ہے کہ جہنم میں گڑھا ہوگا، اس گڑھا میں صرف پیپ ہوگا،
صرف پیپ ہو، اس گڑھے میں اللہ تعالیٰ جو نا کافروں کو داخل کریں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نہلک الاولین. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا اللہ نے پچھلے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا؟ قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ہم بولیں گے کہاں؟ پھر اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتے ہیں ثم نتبعہم الاخرین. اس کے بعد والے جو لوگ ہیں اگر تم بھی کفر کریں گے تو اللہ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. اگر تم بھی کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جو بھی مجرم ہے اللہ اس کو ہلاک کرے گا. کذالک نفعل بالمجرمین. اسی طرح اللہ تعالیٰ مجرموں کو، ظالموں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے انسان کوئی بھی سنت ہے اس کو معمولی مت سمجھو، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے قوم والوں کو ہلاک کر دیا، اگر تم بھی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. بربادی ہے قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، کافروں کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا ذکر کرتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت ہم کو یاد دلاتی. چاہے آپ کتنے بڑے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، آپ بڑے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو، آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، لیکن گھمنڈ انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت یاد دلاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. یہ جو حقیر پانی جو منی تھا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ماں کے پیٹ میں اللہ نے رکھا اس پانی کو، اس کی حفاظت کی اللہ نے. ایک حقیر پانی کے اللہ نے حفاظت کی. إِلَىٰ قَدْرٍ مَّعْلُومٍ. ایک لمبی مدت، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اللہ نے حفاظت کیا. ماں چھوٹا حقیر پانی تھا، اللہ نے اس کو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو حفاظت کرتی ہیں. اس کے بعد فَقَدَرْنَا. اس پر اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتے ہیں، یعنی کہ کس طرح اس بچے کو پیدا کرنا ہے. اس کو اچھا آنکھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. اس کو اچھا پاؤں اللہ تعالیٰ دیتی. اگر ایک پاؤں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اسے لنگڑا بولتی ہیں ہم لوگ. اگر ایک آنکھ نہ ہوتا تو، یعنی کہ اللہ نے اچھی طریقے سے انسان کو پیدا کیا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. پھر اس کے بعد أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفاتا؟ کفاتا مطلب لگ کر رہنا. زمین میں کون لگ کر رہتے ہیں؟ احیاء. زندے لوگ بھی زمین میں لگ کر رہتے ہیں، ہم اوپر رہتے ہیں. امواتا. مردے لوگ نیچے. زندے لوگ اوپر سے زمین میں لگ کر رہتے ہیں، مردے لوگ نیچے رہتے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے. لیکن تمام لوگ کہاں ہیں؟ اسی زمین پر ہیں، اور مردے زمین کے نیچے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي. ہم نے اس زمین میں پہاڑ ہم نے بنایا. پہاڑ شامخات، بڑے بڑے پہاڑ. کس نے بنایا؟ اللہ نے. کبھی انسان جب باہر نکلتا ہے دیکھو اللہ نے کیسا پہاڑ بنایا ہے، غور و فکر کرو. یہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہتی کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ. ہم نے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے بنایا ہے. کبھی آپ سفر میں نکلتی دیکھو کہ اللہ نے کیسا پہاڑ بنایا ہے، کیسا زمین اللہ نے بنایا ہے، کیسا آسمان اللہ نے بنایا ہے. یہ غور و فکر کرنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. ہم نے تم کو میٹھا پانی ہم پلاتے. یہ پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ پورا پانی کو کھارا بنا سکتا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. اللہ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا دنیا میں جو پانی ہے سب پانی کو اللہ تعالیٰ کھارا بنا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی بنایا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہی اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی. یعنی کہ سورہ مرسلات میں شروع میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتی ہیں کہ قیامت واقع ہوگی. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافر ہیں ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ
بچوں کو ماں کے پیٹ میں جو نا اندازہ لگاتا ہے، اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ بچوں کو پیٹ میں پیدا کرتا ہے، خوبصورت انداز میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ زمین میں اوپر زندے لوگ رہتے ہیں، نیچے مردے لوگ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ پہاڑ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ میٹھا پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 27 تک ہماری تفسیر ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب